کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بے چین ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں؟ نہیں، فجر کی اذان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے۔ جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے، جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کی نیند، آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ لیکن اب یو پی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ فجر کی اذان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے، کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اگر اس کو بے چینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رخ کرتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نماز کی، ہمیں مسجدوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں، کہاں ہے ہمارے اوپر مصیبت؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، دیکھیے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اہتمام کیا ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی، وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ زکریا علیہ السلام نے جس کی کفالت کی اس کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کو پال پوس کر بڑا کیا۔ حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے یا مریم اقنتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، آئے مریم اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکوع کر۔ آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ آئے مریم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہیں اور ایسی پاک دامن عورت ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ ان کے بطن سے پیدا کیا، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، اس کی اطاعت کر، وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ
بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے۔ پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40۔ کا بھی زیادہ، اور کم کراؤ۔ کتنی رہ گئی؟ 30۔ یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ۔ اب کتنی رہ گئی؟ 20۔ یہ بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10۔ یہ بھی زیادہ ہے۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، پھر جاؤ۔ پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5۔ کب؟ پھر جاؤ۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں، اب نہیں جاؤں گا۔ 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاب و گیا وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع آبادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ، میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ، اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے کیسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، ہیں مریم نے بچہ پیدا کیا؟ ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا۔ شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم
خاموش رہیں. جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے. پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا. جاؤ جاؤ. جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم، تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے. وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے. تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم، اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی. آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا. اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. بچہ بول رہا ہے وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں. یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے. اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی. اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا 10واں منتر پڑھو. یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسستی تھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ. جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے. کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو.
ایک ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ستتماتمانم بالکل سیدھے، یچتاتما اور اپنی آتما کو اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہردیا نما سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا، نما سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر۔ یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز، ایک جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، نراشیر اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ یہ پوری کی پوری نماز۔ پنچم سمیا کرتویہ اور ایسا 5 وقت کرنا۔ مرگ چرم ہرن کی کھال بچھا لینا، اگر پاک زمین پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا، یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی، گیتا کہہ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے۔ زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، کتاب میں آج موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا، مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تبھی ہم یہ کام کریں گے۔ اگر یہ ہوگا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا۔ کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے۔ سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب پہنچ گئے۔ جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں۔ کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی، آپ لوگوں کے یہاں جو بھی بولتے ہوں، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں۔ جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے۔ جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1,00,000 روپے لے جائے گا۔ جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1,00,000 روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی۔ لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے، جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں، لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا، صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی۔ یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے، جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں، ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں،
تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو، ان کو حصول جنت سے جوڑ دو، ان کو جنت کی طرف لگا دو، ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نماز پڑھو، حرام خوری چھوڑو، شراب نوشی سے توبہ کرو، ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے، اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جرجیت صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں۔ جرجیت صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں، اے ہٹو ہٹو، چھوڑو، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ گتم گتا کیوں کر رہے، ہٹو، لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، چپ جا یہاں سے، اس نے ہمارا پیسہ لیا، اس نے ہمارا یہ دبایا، اس نے ہمارا یہ کیا، لڑ رہے ہیں۔ جرجیت صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا، اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے۔ بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے، جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے، اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا، اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں، اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، میں بچ جاؤں، ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا۔ ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے، اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے، اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے، اب وہ اپنا اختلاف اپنا جھگڑا بھول گئے، اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب، زنا کرنے والے کا یہ عذاب، چوری کرنے والے کا یہ عذاب، مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب، شراب پینے والوں کا یہ عذاب، ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے چھوٹے سے 5, 6, 7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا،
جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخی ہی، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا، یہ کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجی، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے، اگر ہم جلتے ہیں جل جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔